السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں صدام ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدام آفیشیل 24۔ ابھی میں آپ تمام دوستوں کے سامنے سورہ فیل کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں اور بعد تلاوت ترجمہ اور تشریح بھی پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو پسند بھی فرمائیں گے، لائک بھی کریں گے اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل۔ اللہ رب العزت بالخصوص کفار مکہ اور یہود مدینہ اور بالعموم پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اللہ رب العزت نے ہاتھی والے کے فعل کو اور ہاتھی والے کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کہ کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو، ان کی چال کو، ان کے مکر کو ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جھنڈ در جھنڈ، جوق در جوق ابابیل پرندوں کو بھیجا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ وہ پرندے چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے ان کو مارتے تھے۔ ان پرندوں کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکری تھے اور وہ پرندے اس کنکری کو اٹھا کر کے اپنے چونچ سے ہاتھی والوں کے اوپر پھینکتے تھے، ان کے بدن پر ڈالتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابابیل پرندے کی چونچ میں پڑی ہوئی کنکری کو کارتوس اور بم بنا دیا اور اس کے اندر ایسی تاثیر ڈالی اللہ رب العزت نے کہ وہ تھے پرندے، لیکن ان پرندوں کی چونچ سے جو کنکریاں ان کے بدن پر پڑتی تھی وہ کنکریاں ان کے بدن کو چھلنی کر دیتی تھیں۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور اس کنکری کی چوٹ کا اثر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کنکریوں کے ذریعے سے ان لوگوں کے جسم کو، ان کے ہاتھ کو، ان کے پیر کو، ان کی کانوں کو، ان کے ناک کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے بال کو
حتیٰ کہ ان کے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ رب العزت نے کھائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، یہ ہے اللہ رب العزت کی مار۔ جب کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی بادشاہ، کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر، کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ پر، جب کوئی بادشاہ اپنی رعایا پر، اور اسی طریقے سے جب کوئی بھی شخص، کوئی بھی حاکم، کوئی بھی اپنے وقت کا ترم خواں اللہ رب العزت کے قانون سے بغاوت کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کا حال نمرود جیسا کرتا ہے، فرعون جیسا کرتا ہے، حامان جیسا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے یمن کے بادشاہ ابرہہ کے جیسا کرتا ہے کہ جو اپنی ہاتھی کے لشکر کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کیا تھا کعبہ کو ڈھانے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کی سازش کو، ان کی تدبیر کو، ان کی طاقت کو، ان کی حیثیت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو ناکام کر دیا، اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے سامنے قرآن جیسی عظیم کتاب نے سورہ فیل کے نام سے ان کے لیے، ان کے واقعے کو، ان کی کہانی کو درس عبرت بنا کر پوری رہتی دنیا تک کے لیے پیش کر دیا، حاضر کر دیا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا اور سورہ فیل اس کی نگاہوں سے گزرے گی تو وہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد درس عبرت لے گا، سبق سیکھے گا، اور وہ اپنے دل میں یہ کہے گا کہ اللہ، آپ اپنی بغاوت سے، اپنے قانون کے ساتھ مقابلہ کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ والسلام۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آئندہ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ والسلام۔